تشریف لاتے ہیں ڈاکٹر عبدالغفار سمرو صاحب. ان کا مختصر تعارف یہ ہے کہ یہ اقبالیات کے اسکالر ہیں، ریکنسٹرکشن آف اسلامک تھاٹس کے سندھی میں مترجم ہیں، ترجمہ انہوں نے کیا، سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن ہیں. تشریف لائیں اور صدارتی خطبہ ارشاد فرمائیں. معزز مہمانان گرامی، خواتین و حضرات، ہمارے دوست نے کچھ درد دل سے ایسی باتیں کری کہ جس نے کچھ زیادہ ہی ماحول کو جذباتی بنا دیا. تو میں یہی کہہ سکتا ہوں وہ پھر بھی وہی اقبال کی زبانی ہے، کیونکہ کل بھی میں یہی کہہ رہا تھا، جو چیزیں جو مسائل ہیں اقبال نے ان کا حل بھی بتا دیا ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ بات ہوئی بھی. تو دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. تو جو آپ کی دل سے بات نکلی ہے تو وہ انشاءاللہ ضرور اثر دکھائے گی. اقبال کا تو یہی کہنا ہے. اچھا، اب میں ذرا کچھ میرے موضوع سے پر آنے سے پہلے ایک دو باتیں میں کرنا چاہتا ہوں. ہمارے حضرت نے ایک جو ہدیہ عقیدت علامہ اقبال کا پڑھا اور بڑے لہجے میں، تو اس سے مجھے یاد آ گیا کہ وہ ہمارا اپنا ٹریڈیشنل روایتی انداز ہے جو ہمارے برِ صغیر کا ہے، اور کل سے یا جو بھی آج کل یہ بھی ہے، اور اس میں کوئی کمی کا پہلو نہیں ہے، کیونکہ کمیل صاحب جو ہیں وہ پارسی اسی طرح پڑھتے ہیں جیسے ایرانی پڑھتے ہیں، اور میں پارسی پڑھوں گا جیسے سندھی پڑھتے ہیں. تو میں اس طرف اشارہ کر رہا تھا کہ آپ کا جو لہجہ اور جو الحان ہے یہ برِ صغیر کا ایک طرح کا پرانا لہجہ ہے. اور اس کی روایت یہ ہے کہ سندھ میں حضرت شاہ عبداللطیف کے زمانے میں، مانے آج سے 2-3 صدیاں پہلے، مثنوی کو اسی طرح الحان میں پڑھا جاتا تھا، اور کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ مثنوی خوان ہے. ہاں، ان کا لکھا ہوا باقاعدہ ہے. میر علی شیر خانیہ کی کتاب ہے مقالۃ شعراء فارسی میں، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ محمد صلاح جو ہے وہ مثنوی خواں ہے، اس کی شہرت یہ ہے. اچھا، ابھی ہمارے زمانے میں، ہمارے کراچی میں، آپ نے بھی شاید سنا ہوگا، ایک محمد سلیم الدین تھے. وہ پوری مثنوی، اس کے اس جو خاص مثنوی کا لہجہ ہے اس میں ریکارڈ کی ہوئی ہے، اور وہ اس کی تشریح بھی کرتا جاتا ہے. تو وہ میرے پاس بھی ہے پوری، اور وہ اویلیبل بھی ہوگی. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ مثنوی پڑھنے کا اور فارسی پڑھنے کا ہمارا برِ صغیر کا ایک اپنا روایتی انداز جو ہے وہ چلا آ رہا ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ خود اقبال کیسے فارسی پڑھتے تھے. تو اچھا، ایک اور دوسری بات یہ ہے، جب آپ نے یہ پڑھا تو مجھے یہ بھی خیال آیا کہ میں آج شاید اقبال اکیڈمی والوں سے یہ بھی کہوں کہ ہم کئی سیشنز رکھتے ہیں، اور اس طرح کی آج کل کانفرنس ہر جگہ ہوتی ہیں، اس میں اس طرح کے ہی سیشن ہوتے ہیں، ڈسکشن. تو میرا خیال یہ تھا کہ ایک سیشن ایسا بھی رکھا جائے جس میں یہ صرف ریسیٹیشن ہو اور ایسے لوگوں کو لایا جائے. اس پہ پھر مجھے یاد آیا کہ ابھی ان کانفرنسز میں ہم صرف یہ ڈسکشنز اور یہ مقالات پڑھتے ہیں، اور یہ حالانکہ وہ کافی ایک، اور اس کا میں بیک گراؤنڈ یوں بیان کرتا ہوں، کیونکہ جب ہم نے تھوڑا جوانی میں یہ ادب کی طرف آئے تو سب سے پہلی جس چیز نے ہمیں اٹریکٹ کیا وہ مشاعرے تھے، یہ مقالات نہیں تھے. کیونکہ بچوں کو، لڑکوں کو اس جوانی کے زمانے میں یہ مقالات سننا جو ہے یہ بڑی مشکل چیز ہے. ٹھیک ہے. تو اس زمانے میں یہ شعر و شعراء کا جو مشاعرے ہوتے تھے ان سے ایک چنگاری پھوٹتی ہے، اور آدمیوں کو یا نوجوان، مطلب اس طرف جو ہے آدمی راغب ہوتا. اب جو بھی ہماری یہ کانفرنس ہوتی ہے اس میں یہ مشاعرے کا پہلو، شعراء کی حاضری، وہی اقبال کے حضور وہ نذران عقیدت پیش کریں نا. اب وہ کیسے سمجھتے ہیں آج کی چیز اس میں وہ نہیں آئی. تو وہ بھی جب جو ہے جوانوں کو یا آدمیوں کو خون میں ایک اور گرمی پیدا کرتی ہے. تو یہ دو چیزیں تھیں کہ میں جو ہے وہ اپنا چاہوں گا کہ اقبال اکیڈمی والے اس طرف اگر توجہ دیں تو آئندہ جو ہے یہ دو چیزیں بھی اس میں
شامل کی جائے. اس کے بعد میرے مقالے کا عنوان ہے، اور وہ چونکہ انگریزی میں ہے، اور میرا خیال ہے ابھی تک ہم نے اردو اور فارسی میں تو بہت کچھ سنا ہے، تو اچھا ہے کہ یہ ٹیسٹ بدل جائے. تو انگریزی میں پڑھنے کی میں کوشش کرتا ہوں. تھوڑا اس کا جو ہے ٹاپک یا عنوان میں پہلے بتا دیتا ہوں. وہ اس طرح ہے، ہم عام طور پر اقبال کو شاعر مشرق کہتے ہیں. میرا پوائنٹ یہ ہے، گویا ہم نے اس کو صرف مشرق تک محدود کر دیا ہے. میں یہ کہوں گا کہ اقبال شاعر مشرق صرف نہیں ہے، اقبال شاعر مشرق و مغرب ہے. اب آگے میں اس کو کہوں گا کہ کیوں. ٹھیک. اور مجھے اگر اجازت ہو، اس انگریزی میں نے اسی لیے میرے اس کا عنوان ہے اقبال دی پوئٹ آف دی ایسٹ اینڈ دی ویسٹ. اور اگر قرآن ٹرمینالوجی استعمال کروں میں، اگر میں غلط ہوں تو آپ تصحیح کیجیے گا کہ ہی از شاعر المشرقین والمغربین. یہ صحیح ہو گیا، اس میں تو کوئی غلطی نہیں ہے. اگر غلطی ہے نحو کی اور صرف کی تو پھر بتائیے گا. تو میں نے شروع پھر یہاں سے کیا ہے کہ آدمیت احترام آدمی، باخبر شو از مقام آدمی، یہاں سے میں نے اسٹارٹ کیا ہے. اب یہ فارسی ہے تو اس کا ضرور انگریزی ترجمہ پڑھتے ہیں. ہیومینٹی امپلائز respect for every human being. Be aware of the position of human being. اور پھر اسی جگہ جاوید نامہ میں کہتے ہیں برطرز گردو مقام آدم است، اصل تہذیب احترام آدم است. Man's position is higher than the heaven. The spirit of civilization is but to respect human being. Allama Muhammad Iqbal is one of the most celebrated poets, one of the poets and genius thinkers of the 20th century. The above verses are taken from his well-known work Javed Nama, which was written in 1932, which we speak of his position being the poet of humanity. اب ان اشعار میں یہ جو آدمیت والی بات آ گئی ہے، لہذا اسی سے میں یہ نتیجہ نکال رہا ہوں کہ وہ ہیومینٹی، انسانیت کے شاعر بھی ہے. عموماً یہ کہہ دیتے ہیں، آفاقی شاعر بھی کہہ دیتے ہیں، صحیح ہے، لیکن اس کی جسٹیفیکیشن، اس کی ایکسپلینیشن اب میں ذرا تھوڑی وضاحت کے ساتھ کروں گا. In order to appreciate the true significance of these verses, we will have to cast a glance at his life, Iqbal's life. Iqbal, at the young age of 28 years, proceeded to England for higher studies, and as the result of his 3 years stay from 1905 to 1908, he did his graduation from Cambridge, he did his doctorate from Munich, and was called to the bar in London in just 3 years. The 3 years stay in Europe afforded Iqbal an opportunity to see Western civilization from its very close. And that was the time when the British Empire was at its zenith. And as it was said, the sun was not setting on it. Instead of eulogizing the magnificent power and glow of the West, Iqbal, while he was still there, in 1907 criticized the West in these words. اور یہ مشہور ہے، اور اس کا عنوان بھی یہی ہے 1907 بانگ درا میں. دیار ایک مغرب کے رہنے والوں، خدا کی بستی دکان نہیں ہے، خرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ اب زر کم عیار ہوگا. تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے ایک دن خودکشی کرے گی. جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا. ٹرانسلیشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو indeed the sojourn made Iqbal a visionary whose prophecy came to be true within 5 years or 6 as the First World War engulfed the Europe
from 1914 to 1990. The war really deepened the crisis and it turned out to be the greatest tragedy of human history, and it gave birth to two great events that shaped the future of the world. First, the Tsarist Russia witnessed the communist revolution under the leadership of Lenin, and second, the Ottoman Empire, nicknamed Khilafat Osmania, having been defeated, was divided into several pieces and distributed among the victorious nations, of which the British was the greatest beneficiary. In the aftermath of the war, Iqbal felt more perturbed not only with regard to the future of Muslims in India and outside, that is, the Arabs, but felt very much concerned about the future of the world as a whole. While the war was going on, Iqbal prescribed antidotes for the Muslims of subcontinent in the shape of Asrar-e-Khudi, 1915. 1915 में असरार-ए-खुदी लिखा और फिर उसके बाद रमूज़-ए-बेखुदी in 1918. Iqbal's dissatisfaction with the West was at its height in 1921. This is what he said in Khizr-e-Rah. نسل قومیت کلیسا سلطنت تہذیب رنگ خواجگی نے خوب چن چن کے بنائے مسکرات. Race, nation, church, empire, civilization, color. This is the selection of intoxicants made by imperialism. While the shocks of the war were still afresh in the minds of people, Iqbal thought of Payam-e-Mashriq, that is year 1923, providing comprehensive response to the Diwan-e-Maghribi of Goethe, which the latter had composed a century earlier. During his stay in Germany, Iqbal had developed great affection for German literature and philosophy and was also conversant with German. Goethe, in his Diwan, which he had named under the influence of Persian poets and sages, had complained of the ills from which the West was suffering. Iqbal seized this opportunity to give his viewpoint and solutions of the issues which Goethe had raised in his Diwan. Iqbal tried to address the West in terms of its dilemmas, which he felt were of permanent significance for its future as well as for humanity. Some of the most prominent thinkers and philosophers who find place in Payam-e-Mashriq are Kant, Hegel, Marx, Nietzsche, Auguste Comte, Schopenhauer, Byron, Bergson, Tolstoy, Locke. It is in Payam-e-Mashriq that Iqbal came up with unscathing criticism of League of Nations, the world organization created to bring about peace in the world. This is what he said about it. Manazi besh nadanam ke kafan duzde chand bar taqseem qabur anjuman sakhtan. I don't know more than this, that few of coffin sellers have gathered in order to distribute even the graves amongst themselves. League of Nations पे इससे ज़्यादा सख्त तनकीद नहीं. इकबाल completed his epic poem. पयाम-ए-मशरिक के बाद इकबाल का सबसे बड़ा कारनामा जो है वो जावेद नामा है, जो उन्होंने 1932 में मुकम्मल किया. हालांकि 23 के बाद 1932 तक बहुत अरसा है. इसमें इकबाल एक लिहाज से प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में आ जाते हैं, MLA भी बन जाते हैं. मुस्लिम लीग का वो सदारती खुतबा जो 1930 में वो भी देते हैं. तो इस लिहाज से शायद इसमें उनको काफ़ी वक्त लग गया. और इसी दौरान वो रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थाट भी के लेक्चर्स भी तैयार करते हैं. अब मैं आता हूँ जावेद नामे में. जावेद नामा इज रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट क्रिएटिव वर्क ऑफ इकबाल, एज इट इज़ नॉट इन द classic style of Masnavi, rather it is a dramatic poesy. And here his poetic genius is at its best. It is conceived of as a spiritual journey undertaken by the poet through the heavenly spheres.
under the guidance of his spiritual master Maulana Rumi. In it, all the great religions of the world, through their prominent characters, are represented, such as Hinduism, Buddhism, Zoroastrianism, Christianity, and Islam. In the Javed-Nama, Iqbal has comprehensively dealt with the comparison of East and West. दोनों का तकाबुल किया. In terms of their contribution to human civilization, whether positive or negative, दोनों चीज़ें उनकी बताई कि वेस्ट ने क्या किया है पॉजिटिवली, नेगेटिवली, और ईस्ट ने हमने क्या किया है. दिस इज़ हाउ ही स्टार्ट्स. कहते हैं सरगुज़श्ते आदम अंदर शर्क व गर्ब, बहर खाके फितना आए हर बुज़र्ब, गर्बियारा ज़ीर की साज़े हयात, शर्कियारा इश्क राज़े कायनात. तो इसका थोड़ा तर्जुमा पढ़ लेते हैं. व्हाट इज़ द स्टोरी ऑफ मैन इन द ईस्ट एंड द वेस्ट? इट इज़ अ टेल ऑफ वॉर एंड फाइटिंग फॉर पोजीशन ऑफ लैंड. इंटेलिजेंस इज द ओनली इक्विपमेंट ऑफ लाइफ फॉर वेस्टर्नर्स, while love is the secret of existence for the Easterners. As for the dazzling of Western culture, Iqbal informs his readers in these words. अब वो एनालिसिस पेश करते हैं कि भाई ये चमक है वेस्ट की, उसका क्या मी शुनासी चीस्त तहजीब फरंग, दर जहान ऊ दो सद फिरदौस रंग. Do you know what Western culture is? There are hundreds of paradise-like colors in its world. इतनी दार्जिलिंग है. लेकिन फिर कहते हैं कि ये सब कुछ इस वजह से नहीं है. But as regards the material progress of the West, Iqbal has no hesitation to admit it is due to their advancement in science and technology. मानते कुव्वत मगरब न अज चंगो रबाब, नेज़ रक़्स दुख्तराने बेहिजाब, कुव्वत अफरंग अज इल्म फनस्त, अज हमी आतश चिराग रोशनी. The West does not derive its power from musical instruments, nor from the dance of its unveiled girls. The West derives its power from learning science and arts. Its lamp is lighted with this fire alone. As Iqbal advanced in age, he became clearer and stronger in his perception about secularism, nationalism, and imperialism, which he had much earlier identified as the maladies and malaise of the West. According to him, secularism based on materialism, this point needs consideration. Secularism based on materialism puts a limited liability of human actions on human being, considering physical world as the end of it. मटीरियलिज्म का ये है कि वो एक्शन का जो मुद्दा है, खात्मा है, वो इस दुनिया तक महदूद कर लेते. वेयर एज द रिलीजियस और स्पिरिचुअल ट्रेडिशन जो भी है होल्ड्स मैन रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज एक्शंस नॉट इन दिस वर्ल्ड बट आल्सो इन लाइफ अहेड. द रिलीजियस ट्रेडिशन इवन गोज फर्दर, एज एवरी इंटेंशन ऑफ ह्यूमन बीइंग इज आल्सो कंसिडर्ड सिग्निफिकेंट, which gives birth to his actions. Religious tradition में एक्शन की जो आगे की बात है वो नियत पर भी बात करता है. इन्नमल अमाल बिन्नियात. ये मटीरियलिज्म वाले की समझ नहीं आएगी ना. तो in Iqbal's view, secularism provided the ideological basis for nationalism, and imperialism was the necessary result of nationalism. It is in this perspective that Iqbal declared imperialism as the greatest threat to humanity and for the future of mankind. In his brief but very impressive Masnavi, what should be done? O the nations of East. And this is his last Masnavi. He was even more critical of the West, as if he cried out, Admiyat zar nali das farang, जिंदगी हंगाम बरची दस फरंग, शरअ यूरोप बे नज़ाओ कील काल,
बर را کرزست بر گرگا حلام. Humanity is bleeding due to the actions of waste. The waste has ruined the life of others. The law of Europe is unilateral and selfish. That has made a lamb lawful for wolves. Iqbal therefore concludes in these words: مشکلات حضرت انسان ازوست, آدمیت را غم پنہا ازوست. The problems of humanity are multiplied by them. Humanity is suffering due to them. In his later Urdu poetry, which appeared under the title Zarb-e-Kalim, 1936, so the later phase of his life, Iqbal was more emphatic and prophetic regarding the policy and polity of Europe. He was so impatient and realistic that he addressed God. اللہ میاں سے مخاطب ہوتے, تیری حریف ہے یا رب سیاست افرنگ, مگر ہیں اس کے پجاری فقط امیر و رئیس. بنایا ہے ایک ہی ابلیس آگ سے تو نے, بنائے خاک سے اس نے 200,000 ابلیس. کیا تو اب ہمارے لیے بھی اس پر بھی تنقید کرتے ہیں. میں نے کہا نا دونوں پر وہ نظر رکھتے ہیں, تو میں صرف وہی پڑھوں گا. وہ پھر ہمارے لیے جہاں مرض کا سبب ہے غلامی و تقلید, وہاں مرض کا سبب ہے نظام جمہوری. نہ مشرق اس سے بری ہے نہ مغرب اس سے بری, جہاں میں عام ہے قلب و نظر کی رنجوری. After having attended the World Muslim Conference on Palestine, فلسطین اقبال ہو اور فلسطین کا ذکر نہ ہو یہ کیسے. He attended that conference December 5, 1931. اقبال forewarned the Arabs in these words: تیری دوا نہ جنیوا میں ہے نہ لندن, فرنگ کی رگے جہاں پنجے یہود میں. How much Iqbal was prophetic in his utterances leaves no doubt in any mind. After about a century, when we see how the ethnic cleansing of Palestinians is being committed by the Jews with the full support of it. اب میں اس اپنے آرٹیکل کا دوسرا پارٹ شروع کرتا ہوں. اس میں میں نے یہ دکھانے کی کوشش کی ہے, جو ہمارے موضوع یہ تھا کہ اقبال ایز این انٹلیکچوئل, جیسے میں نے کہا نا, اس نے مشرق کو تو متاثر کیا ہی, ہم تو کہتے ہیں نا سارا دن, لیکن میرا یہ کہنا ہے کہ اقبال نے مغرب کو بھی متاثر کیا ہے. اب اس میں کچھ مثالیں لاؤں گا, وہ اس طرح کہ کچھ انٹلیکچوئلس نے اقبال کے تھرو کیسے وہ مسلمان ہوئے یا انہوں نے کیا پیغام پہنچے. اس میں صرف میں ایک دو مثالیں دے کر پھر اس کو ختم کروں گا. اس میں سب سے پہلے تو اقبال کے استاد اسرار خودی کے ترجمان مترجم آتے ہیں اپنا نکلسن. اس کے بعد ایک آدمی ہے ولفریڈ کارٹل سمتھ, a scholar from North America who happened to be Lahore before the partition. غالباً اقبال یا اس کے جسٹ اس کے بعد ادھر لاہور میں تھے. He had the audacity to criticize Iqbal that Iqbal did not understand socialism or capitalism, he himself being a socialist. وہ خود سوشلسٹ تھے, انہوں نے کہا کہ اقبال کو سوشلزم اور اس کی سمجھ نہیں آتی. However, اسی آدمی with the passage of time, sea change occurred in his views and he had to admit that his socialist as well as religious views have been too simplistic. He conceded to have gained fresh insights from Iqbal, not by writing especially about the poet philosopher's life and thought, but by receiving inspiration from him and by applying his mind to the same problem that had concerned the Muslim thinker. اس کا یہ جو ذکر میں نے کیا, یہ ڈاکٹر شیلا میکڈونا کتاب ہے اس کی, جو اقبال اکیڈمی نے چھپی ہے, یہ اس میں انہوں نے بتایا اس کے لیے. ڈاکٹر شیلا میکڈونا who studied comparative religion with that Dr. Smith at McGill University, Canada in 1953. Now she informs her that it was Mr. Smith
who first established Islamic Studies Institute in the University of McGill. یہ پھر اتنا آدمی بدل گیا. اور having served as its director for many years, وہی آدمی subsequently he went to become director for culture for study of world religions at Harvard. جس آدمی نے اقبال پہ تنقید کی تھی مگل میں بن گیا ڈائریکٹر. پھر وہاں سے اسی دوران اس میں اتنی تبدیلی آئی ریلیجنس کے انڈسٹری کے, اس نے ہارورڈ جیسے مرکز میں ورلڈ ریلیجنس کا سینٹر قائم. تو اکارڈنگ ٹو ڈاکٹر شیلا, Smith acknowledged that he learned to think about Islam through Iqbal's eyes. He says that reading Bang-e Dara enriched his imagination, not only of what it might be to be a Muslim, but what it might be to be a human being. تو نے کہا مجھے اقبال کے ذریعے پتہ لگا کہ آدمیت کیا ہوتا. تو اس میں باقی ایک میں اور عرض کروں گا. another interesting case is that of a French lady, Eva de Vitry-Mirovitch. اور وہ and that typically shows how Iqbal has influenced the Western intellectuals off and on with reference to the greatest mystical genius of Islam, Maulana Rumi. She has been a student of science, but later on she turned to philosophy and religion. She was well conversant with Greek, Latin, French, and English. Here is her own account, in her own words, how she came to know Rumi through Iqbal. Now I quote her. One day, searching the library of the Sorbonne University, I happened to come across an essay of half a page on the thought of Rumi written by Dr. Muhammad Iqbal. After reading this text, comprising a short message of Rumi, I became confounded and stranded amid a dilemma that either Rumi was speaking the truth or Greek philosophy, which I had been immersed in until that time. Thus, my first task was hunt for works on Rumi, but to no avail, as I could not find any other record pertaining to Rumi. اس کو اور کوئی لٹریچر نہیں ملا فرانس میں. The only thing I could do in dispersing my curiosity on the subject was to get in touch with Rumi through Iqbal, which I did. پھر اس نے اقبال کے تھرو رومی کو پہنچنا شروع کیا. She admits that while searching for the sources of Rumi's thought, she followed the track of Iqbal and had to study the reconstruction of religious thought in Islam, and which addressed her queries and convinced her about the universality of Islam. Consequently, she embraced the faith of Islam, identifying herself with the new name of Hawa. She was so engrossed with the Masnavi that she learned Persian and attained that much efficiency that she translated the Masnavi into French to promote Islam in the West. She also translated the famous lectures of Iqbal and Javid Nama into French. At the end, we may address the question as to how far Iqbal's thought or message has been universal in its appeal. What are the dimensions or aspects which are likely to affect the intellectual in the future as well? As soon as Iqbal passed away in 1938, Rabindranath Tagore, an intellectual poet and luminary of his times and contemporary Iqbal, paid his tributes in these words. I quote, India, whose place in the world is too small, can ill afford to miss a poet whose poetry had such universal value. Matthew Arnold, a well-known French critic, had said that poetry is a criticism of life. In that sense, Iqbal's poetry is the criticism of the West and the East. It needs no further elucidation that Iqbal addressed both the East and the West unequivocally, and that a great number of thinkers and poets from the West were also his source of inspiration. This is what I wanted to emphasize right from the beginning. Accordingly, he may justifiably be called as the poet of the East and the West, and more appropriately the poet of humanity.
In this regard, we refer to the apt remarks of John C. Rumi, he is another author. If Iqbal had a message for Muslims as Muslim, he was by no means a parochial. He had also a message for humanity in giving it wing. He has produced a synthesis of Eastern and Western thought. At this point, let us not forget that Iqbal was never satisfied with his identity as a poet, as we all know. Time and again he emphasized that he had a mission and a message to convey, and for that objective he adopted poetry, being the most effective means of communication. In his famous lectures, he explained as to what has been his mission. Now I am referring to his 6 lectures, and I quote, "Humanity needs three things today: a spiritual interpretation of the universe, a spiritual interpretation of the individual, and basic principles of a universal import, directing the evolution of human society on a spiritual basis." Iqbal was an apostle of the unity of mankind, for he believed in the brotherhood and equality of man, and that was his ideal, as is evident from the above. So let us conclude what Iqbal thought of himself and appreciate his message in that perspective, and that is quite clear from his following lines. Surud rafta baaz ayat kin ayat, naseem az hijaz ayat kin ayat, saramad ruzgar re in fakir digar dana raz ayat kin ayat. Thank you so much for bearing me. I am thankful to Iqbal Academy for giving me this opportunity.